ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. کسی عاشق شاعر نے اپنی حسرتوں اور محبتوں کا اظہار کیا کہ میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی. اپنی پلکوں سے نقش قدم چومتا، تیری راہوں میں بسر عزیز کی مدت ہوتی. جس گھڑی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری ایک وہی ساتھ ہوتی. مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل زیست میری ایک وہی ساعت ہوتی. اور مقتدی بن کے تیرا میں نمازیں پڑھتا، مجھ کو حاصل تیری تقلید کی عظمت ہوتی. میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا. تیرے دشمن سے میری بھی عداوت ہوتی. میں تیرے عشق میں زخموں سے سجاتا بدن، میں تیرے عشق میں زخموں سے سجاتا بدن. میرے چہرے پہ نہ یوں آج یہ ندامت ہوتی. آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی. اب ہدیہ کی بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فتح جنگ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان کے بھائی جناب حافظ محمد صدیق صاحب اور وہ نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. جناب حافظ محمد صدیق. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے سالانہ ختم نبوت کانفرنس مرکزی جمعرات کمیٹی جمعیت اسلام پاکستان تحصیل جنڈ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، ہر سانس کو درود کی پائل بنا دیا، ہر سانس کو درود کی پائل بنا دیا، مجھ کو بھی اپنے پیار کے قابل بنا دیا، اور آنکھیں دکھائی جس گھڑی طوفان نے مجھے، ہر موج کو حضور نے ساحل بنا دیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں
دریا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں پاس بات اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں پاس بات اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وقت بیدار ہے یاد رہے مقدر اس کا وقت بیدار ہے یاد رہے مقدر اس کا جس نے دیکھا ہے انہیں دیدہ بیدار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ یہ نہ ہوتا تو نہ بچ سکتے تجلی سے کلیم یہ نہ ہوتا تو نہ بچ سکتے تجلی سے کلیم نور حضرت کا بھی تھا طور کے انوار کے ساتھ دیکھ اے معترض نعت رسول عربی قرب حسان کو ملا تھا انہی اشعار کے ساتھ اب آپ حضرات کے سامنے ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فتح جنگ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب حافظ محمد علی صاحب جناب حافظ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رشید بھائی ایفیکٹ والیوم ترید کر دیو تے ڈلے والے والیوم جڑا وہ چھے تو بس اچھی آواز نہیں چاہیے پھر درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی
جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے لوگوں، بس وہی میری زندگانی ہے، اور وہ رکھتے ہیں میرے آقا کی مہربانی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول خاتم المرسلین، رسول خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا،
اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین آخری شعر سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ کو سے گردے سفر کعبہ کو سین گردے سفر ہے تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی رسول امین یہ تھے جناب حافظ محمد علی صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز میں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ابر رحمت کی برکھا بھی برس گئی، ہمارے کھیت بھی لہلہا اٹھے، رزق کے سامان بھی ہو گئے، اور آج کا خوبصورت سورج جب صبح طلوع ہوا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازیوں سے موسم نے بھی ہماری اس کانفرنس کو چار چاند لگا دیا۔ جو آیا اپنا نصیب لے کے جائے گا، جو دلوں کے کمل کھول کے بیٹھے گا کچھ نہ کچھ وصول کر کے جائے گا۔ جذبات ابھرتے ہیں اتر جاتے ہیں، جو بات دل پہ چوٹ لگا دے جس کو انسان وصول کر لے وہ قطرے ابر نیساں جو سی پی کے اندر جائے اور سی پی وہ بند کر لے وہ موتی بن جاتا ہے، اور جو سی پی سے باہر چلا جائے وہ موتی نہیں بنتا۔ یہ منبر رسول ہے، یہاں سے نکلنے والی آواز، اٹھنے والے قدم، یہاں سے آپ کو دی جانے والی جو بھی صدا ہے وہ مومنین جب اس کو حرز جام بنائیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تعلیم و تعلم اور تربیت کے جو سلسلے جو اس نوجوان نسل اور نانہالوں کی ابیاری کے لیے بنائے گئے 18 سالوں سے اس شمع کو فروزاں کی ہوئی ہے، ان کے اندر اخلاص کا پانی بھی ہو تو آنسوؤں کی صورت میں چھڑیاں بھی لگا دیتے ہیں، اور اسی مجلس کے اندر آنکھوں سے نکلنے والے موتی وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وقتی جذبات نہیں ایمان کی وہ دولت نصیب فرمائے، عشق مصطفیٰ کی وہ نعمت لازوال نصیب فرمائے جو صبح و شام خلوت و جلوتوں میں ہمارا کہنا، ہمارا اڑنا اور ہمارا بچھونا بن جائے۔ تابقتے کی کوئی لہین، کوئی شاتم نبوت، کہیں بھی جہاں کہیں بھی
جسارت کرنے کی ذرا سا اسے خیال بھی آئے تو اسے ہزار خیال یہ بھی آئیں کہ میری سانس کا جو ڈورا ہے کسی بھی لمحے کوئی عاشق رسول کاٹ سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس آواز کو دبانے کے لیے تو سیکولر لبرل نہ جانے دنیا کیا کیا اپنے سامان بنا رہی ہے، لیکن شہیدوں کی تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کے عاشق اور رسول اللہ کے غلام کو کبھی دبتے نہیں، کبھی چکتے نہیں، حضور کی ناموں سے رسالت کا علم بلند کیے ہوئے تا دم مرد تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے، توڑیں گے ہر لاتو حبل جھوٹے نبی کا، پابوس ہر ایک مسجد زرار کریں گے، توڑیں گے ہر ایک لاتو حبل جھوٹے نبی کا، پابوس ہر ایک مسجد زرار کریں گے، 100 بار بھی گر ہم کو ملے عزیز کی نعمت، قربان شاہ کونین پہ ہر بار کریں گے، اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس جرم کا اقرار سردار کریں گے۔ اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ابھی پنڈال کی زینت بننے والے ہمارے معزز مہمان جناب محمد امیر آوان، سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک ضلع ٹک، جناب محمد امیر آوان۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بعد حمد و ثنا قابل صد تکریم زینت سٹیج حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اور پنڈال میں تشریف فرما کثیر تعداد کے اندر عشاق مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ 18ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اس کے انعقاد پر انتظامیہ کو، مقامی جتنے عاشقان مصطفیٰ اور اس تنظیم کا حصہ کارکنان، جمعیت علماء پاکستان اور اہل سنت و جماعت کے جتنے ثبوت، 18 سال کا ایک طویل سفر سالانہ بنیادوں پر اس انتہائی عام موضوع پر تسلسل کے ساتھ پیرا دینا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم جناب حضرت علامہ میر خان چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے حکم پر آج کی اس کانفرنس کے اندر حضرت علامہ محمد فیاض صاحب کی سرپرستی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ کے انتظام انصرام دیکھ کر قلبی روحانیت ملی ہے۔
اللہ رب العزت آپ کی ان خوبصورت کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے کے ناطے عاشقان مصطفیٰ کے کندھوں پر یہ ایک بھاری ذمہ داری ہمیشہ رہی ہے۔ ذمہ داری اگرچہ بھاری ہے، لیکن غلاموں کو اس بھار کے اٹھانے پر ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے اور سعادت سمجھ کر اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا بیڑا اٹھایا ہے ہمیشہ۔ اس میں قیمتی جانوں کے نذرانے بھی دیے، مختلف قسم کے حالات و واقعات مشکلات سے دوچار ہونا بھی پڑتا ہے، اور ہمارے اسلاف کی تاریخ الحمدللہ اس حوالے سے اتنی روشن ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک بہترین مشعل راہ ہے، اور ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت پر ایک بال برابر بھی ہم اپنی زندگی میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو یہ گائے بگائے ہمیں اس حوالے سے ہمیشہ ہی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے عشق و محبت کا امتحان بھی ہمیشہ ہی رہا ہے، لیکن آج جب آپ یہ 18ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تازہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ کی طرف سے اس پر پھر وار کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آئین کو نہیں سمجھتے، آپ قانون کو نہیں سمجھتے، آپ شاید اس لینگویج کو نہیں سمجھتے، تو بات کچھ اور تھی، آپ نے بنا کچھ اور دی۔ تو یہی تو سوال ہمارا ہے بھائی، بڑی سادہ سی بات تھی کہ جس قرآن کی بے حرمتی کرنے والے شخص اور ہمارے اس قرآن کی تعلیمات کے اندر اپنا نام نہاد لٹریچر شامل کرنے کی جو ایک ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اس کی نشاندہی کی گئی، مجرم کو قانون کے حوالے کیا گیا اور اس کے ثبوت باقاعدہ پیش کیے گئے، اور سارا اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کا جو فیصلہ آ رہا ہے وہ اس قانون اور اس مجرم کے دائرہ کار سے بھی نکل کر بڑے چھپے انداز کے اندر ختم نبوت کے جو آرٹیکل ہیں ان پر وار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس پر علماء نے کہا کہ ہم اپنا آخری قطرہ خون تک تو دے سکتے ہیں، پر ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستان ذکر، یہ تو ہماری سعادت ہے
کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ناموس رسالت کا پہرا دینے کا ہمیں اعزاز دیتا ہے. ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے، ورنہ تو یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اس کی ہر شے کی حفاظت بھی خود رب کائنات کر رہا ہے. اور وہ اتنی شانوں والا ہے، وہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ رب کائنات نے اس پوری کائنات کے اندر اپنی ذات کے بعد جس کو سب سے عظیم مرتبہ عطا دیا، جسے سب سے بڑی رفعت عطا دی، وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے. اور رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ حضرت امام الانبیاء کی اس شان پر انبیاء بھی رش کرتے تھے، جبرائیل بھی رش کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. کہ لوگوں جو میرا محبوب ہے یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے. رب کائنات نے قرآن کے اندر جب فرما دیا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اور اس سے پہلے یہ کیوں فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے؟ یہاں بھی بات شان اور بلندی کی تھی، یہاں بھی بات عظمت کی تھی. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ سادہ الفاظ کے اندر بھی یہ حکم نازل کیا جا سکتا تھا کہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ایک پورا اسلوب بیان کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. یہ کیوں فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ یہاں بھی بات تھی عظمت کی، یہاں بھی بات تھی عظمت کی کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ایسے گزرے کہ دادا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، کئی نسلوں تک نبی چلتے رہے. بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں سن لو، تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ساتھ رسالت کا ذکر کیا، بتانا یہ چاہتا ہے رب کہ سن لو کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ اس لیے نہیں ہیں کہ میں نے اپنے محبوب رسول پر نبوت کا خاتمہ کرنا تھا، انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اور اگر ان کا بیٹا جوان ہوتا، مرد ہوتا اور ان کو نبوت ملی، ان کے بیٹے کو نبوت نہ ملتی، تو بنی اسرائیل میں سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہاں تم تو کہتے ہو کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل والا ہے، امام الانبیاء ہے، رب نے سب سے زیادہ بلندی اور رفعت عطا کی ہے، تو ہمارے نبی تو خود بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا، ان کا بیٹا بھی نبی تھا. تمہارے نبی عظیم ہیں، بڑے ہیں، تو پھر بتاؤ تمہارے نبی کے بیٹا نبی کیوں نہ ہوا؟ رب نے بچپن میں ہی آپ کے شہزادگان کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے محبوب کو کوئی یہ تانا نہ دے سکے کہ بیٹا تھا پر نبوت نہ ملی. فرمایا محبوب جہاں تک بات نبوت کی ہے، اعلان تو 40 سال کی عمر میں کروایا، اعلان تو 40 سال کی عمر میں کروایا، لیکن یہ نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کب نبوت عطا کی؟ فرمایا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی اللہ
کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ تو دوستان ذکر وہ نبی جسے اللہ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ذات کو بنایا ہے، جس کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے، پھر اس نور کو اپنے پاس بٹھایا ہے، پھر اس نور کو اپنا جلوہ کرایا ہے، پھر اس نور کو اپنی قربتیں عطا کی ہیں، پھر اس نور پہ اپنے سارے رنگ چڑھائے ہیں۔ اس نبی کو عالم دنیا میں سب کے آخر بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ نبوت دینی بھی سب سے پہلے مصطفیٰ کو تھی، اور نبوت کا خاتمہ بھی اپنے محبوب پہ کرنا تھا، خاتمہ بھی اپنے محبوب پہ کرنا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عالم بشریت کو جو دین دیا جا رہا تھا، اس دین کا آغاز حضرت آدم سے ہو گیا، اس کے بعد نبی آتے رہے، کتابوں کا نزول ہوتا رہا، دین اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا، پھر بالآخر وہ وقت آیا کہ دین مکمل ہونے کو آیا، رب کا آخری نبی آیا، رب کی آخری کتاب آئی، پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کی عمر کے اندر ہی، آپ کی حیات کے اندر ہی، ظاہری حیات کے اندر دین کی تکمیل کی آیت اتار دی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت بھی نہ رہی، کیونکہ دین مصطفیٰ کی ذات پہ آ کے مکمل ہو چکا تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا تو مردوں میں سے کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو میرے محبوب کا بیٹا ہو، کہ جس کا میرا محبوب باپ ہو۔ وجہ یہ تھی کہ میرے محبوب پر نبوت کا خاتمہ ہونا تھا، اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ میرے محبوب کے بعد اگر کوئی لعین اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہمیشہ کے لیے اس کی نبوت، اس کی ذات، اس کا خاندان، اس کی دنیا، اس کی آخرت مٹ تو سکتی ہے، اس نام کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور غلامان مصطفیٰ جب تک ہمارے جسم کے اندر آخری قطرے خون تک ہے، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اداروں کو، پیغام دینا چاہتے ہیں ریاست کو، پیغام دینا چاہتے ہیں عدلیہ کو، کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ملک کی معیشت بیٹھے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے چولہے خشک ہو جائیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، بے روزگاری ہو ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک و افلاس کا شکار کیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر عدم استحکام ہو، سیاست کا عدم استحکام ہو، یہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا، جو 27 رمضان کو بنا، جو اسلام کا قلعہ بنا، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس اسلامی ملک کے اندر اگر اس آئین، ان آرٹیکل کے اندر چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جائے گی، تو پھر یہ غلامان مصطفیٰ خاموش نہیں رہیں گے، پھر یہ غلامان مصطفیٰ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم ملک کو ترقی کی راہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر انتشار ناراضگی سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس نازک موضوع کی طرف اور ان نازک آرٹیکل کی طرف کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو پھر ذمہ دار یہ پاکستان کی عوام نہیں ہوگی، ذمہ دار خود وہ عدلیہ اور وہ ادارے ہوں جو اس نازک موضوع کے ساتھ، اور یہ نازک موضوع میں کہہ رہا ہوں بلکہ ایمان کے ساتھ، اس کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، ایوان صدارت میں بیٹھا ہے،
اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے، عدالت میں بیٹھا ہے، کسی بھی ریاستی ادارے کا کوئی ذمہ دار ہے، تم بھی تو سارے کلمہ گو ہو، آپ بھی تو اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، لہذا یہ بات ڈائریکٹ ایمان کی ہے، تمہیں خبر ہو یا نہ ہو ہمیں ہے، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں تمہارے ایمان کا تحفظ بھی اور اپنے ایمان کا تحفظ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس فریضے کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں اور اتنی خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے، کہیں سبحان اللہ بھی آتی ہے، کہیں نعرے کی بھی آواز آتی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ہم زندہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور زندہ ہیں انشاءاللہ۔ آپ سٹیج پر دیکھ رہے ہیں چورا شریف کے خوبصورت علمی شخصیت، روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو صدارت بھی فرما رہے ہیں اور بڑے ذوق کے ساتھ خطابات پر بھی نظر فرما رہے ہیں۔ دیگر چورا شریف سے دیگر علاقوں سے مشاکان مصطفیٰ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کی اس ختم نبوت کے مہمان خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا مفتی فتح محمد علوی سیالوی تشریف لا چکے ہیں۔ بس 2 لمحے بعد آپ کا خطاب شروع ہو رہا ہے اور دوسرے مہمان بھی ہمارے آ چکے ہیں۔ سامعین النقاب، ہمارا یہ 18واں پروگرام ہے ختم نبوت کا، جس کی بنیاد داؤد مصطفی شہید نے رکھی۔ آج کا جو دنیا میں نہیں ہے اس کا نام ہے، اس کا نام چل رہا ہے، نام بول رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے مرنے کے بعد مصطفیٰ اس کا نام ختم نہیں ہونے دیتے نا۔ صدیاں گزر گئی، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے، عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے والے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں سے مقابلہ کرنے والے، وہ غازی ٹھہرے یا شہید ٹھہرے، صدیاں گزر گئی، تاریخ نے ان کے نام سنہری حروفوں سے لکھے ہیں۔ کل میں ایک کتاب اٹھائی تو ایک نام تھا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسود انسی جو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جب اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالنے کے لیے، آگ رسیوں سے باندھنے کے لیے رسیاں لائے، تو ابو مسلم خولانی نے کہا یہ رسیاں کیوں لائے ہو؟ کہنے لگے تو یہ باندھنے کے لیے، کہا آگ میرے لیے جلائی ہے، مجھے مارنے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے، تو پھر رسیاں کیوں؟ میں آگ میں خود ہی جا رہا ہوں نا۔ ہم نے ابو مسلم خولانی تو نہیں دیکھا، مگر ہم نے نیازی اور نورانی تو دیکھا ہے نا۔ ہم نے ابو مسلم خولانی کو نہیں دیکھا، ہم نے ممتاز قادری کو تو دیکھا